أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أعداءهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے، اذکروا اللہ کو یاد کرو، ذکرن یاد کرو، کثیرن خوب، بہت یاد کرو، وسبحوہ سبح یسبح اور پاکی بیان کرو، ہو اس اللہ کی، بکرتن دن کے شروع میں بھی یعنی صبح میں، واصیلا اور زوال سے رات گئے تک، واصیلا اصل کہتے ہیں شام تک۔ هو الذی اور وہ اللہ ہے، یصلی جو بے حد مائل ہے، علیکم تمہاری طرف، مائل ہونا توجہ کرنا، اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم تاکہ تم کو نکال دیں، من الظلمات تاریکیوں سے، اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہیں بالمؤمنین جو ایمان والوں پر رحیمن رحم کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تحیتہم اور ان کی سلامتی کی دعا، یعنی مسلمانوں کی، یوم جس دن یلقونہ وہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، سلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے ان کے لیے، اجراً ثواب، کریماً احترام والا۔ تفسیر، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41، 42، 43، 44 ہم نے پڑھی ہے ابھی، اس میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ سرتاج الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اور وہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو جس طریقے سے نبی بڑا ہوتا ہے تو نبی جس امت میں بھیجا جائے گا وہ امت بھی بڑی مانی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ امت دوسری امتوں کے مقابلے میں بڑی بھی ہے، زیادہ بھی ہے، آخری بھی ہے، فضیلت والی بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ اب یہ بتلایا جا رہا ہے، اے اللہ پر یقین کرنے والوں، اپنے اللہ کو زبان اور دل سے خوب یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو دونوں طریقے سے، زبان سے بھی یاد کرو اور دل سے بھی یاد کرو، خاص طور پر صبح و شام اس کا ذکر کرتے رہو۔ قرآن کریم نے یہاں دو لفظ استعمال کیے، نمبر 1 بکرا، نمبر 2 اصیلا۔ بکرا کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر
سورج کے نکلنے تک، یعنی جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس ٹائم سے لے کر فجر کی نماز کا ٹائم، جس ٹائم قضا ہو جاتا ہے اس تک، سورج کے نکلنے تک، طلوع شمس تک، اس کو تو کہتے ہیں بکرا۔ اس سے معلوم ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا خاص طور پر اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں، تو فجر کی نماز کے بعد تھوڑا بہت ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگ فجر کی نماز بالکل آخری ٹائم پر پڑھتے ہیں، تو سورج کے نکلنے تک تو کم سے کم آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تاکہ اس طرح کی آیتوں پر عمل ہو جائے۔ اور بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بتلایا گیا ہے۔ وَأَصِيلًا، اصیل کہتے ہیں جب سورج ڈھل جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر مغرب تک، اس کا ہمارے یہاں ترجمہ شام میں ہو جاتا ہے، تو ہمارے یہاں یہ سمجھ لیجئے آپ عصر کے بعد اس کو، اگرچہ عصر سے پہلے کا وقت بھی اصیل کہلایا جا سکتا ہے عربی کے اعتبار سے، تو عصر کے بعد خاص طور پر ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ تھوڑا بہت ضرور 2-3 تسبیح عصر کی نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ لیجئے یا عصر کی نماز کے بعد پڑھیے، یہ دونوں وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص مانے جاتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر کیا ہوگا؟ مشہور بات ہے کہ اصل تو تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی ہو جائے گی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہو جائے گی کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان ہو جائے گی۔ یہ اصل ذکر کہلاتا ہے۔ تو ان وقتوں میں یہ ذکر کرنے چاہیے، تیسرا کلمہ یا پہلا کلمہ یا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ استغفار اور درود شریف نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی خاص اس وقت میں، یہ بات سمجھ لے، خاص اس وقت میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے 2-3 تسبیح پڑھ لی ذکر کی تو درود شریف بھی پڑھ لیجئے، استغفار بھی پڑھ لیجئے، لیکن آیت پر جب عمل ہوگا، جب کہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے، تو اللہ کا ذکر میں تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پہلا کلمہ، یہ سب آتے ہیں۔ اگرچہ درود شریف کو اور استغفار کو بھی ذکر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک فائدہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کریم آقا تم پر رحم فرمائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ہم جیسے ناپاک لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں ذکر کرنے کا یہ فائدہ نصیب ہو جائے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اس میں کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے ناپاک لوگوں کا تذکرہ فرشتوں میں فرمائیں گے کہ میرا بندہ اور میری بندی اس وقت بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، یہ کر رہی ہے۔ اس وجہ سے ذکر کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور چلتے پھرتے بھی اپنی زبان پر کچھ نہ کچھ جاری رکھنا چاہیے۔ اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تو رحم فرماتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ فرشتے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان پر مغفرت فرما کیونکہ یہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، ان پر رحمت فرما کیونکہ یہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اس نے تم کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمائی، یعنی تم کو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہی چاہیے کیونکہ تم ایمان والے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لانے کی توفیق ملی ہے وہ سب اللہ ہی نے تو تم کو دی ہے، ورنہ تو تم بھی کافر ہوتے دوسروں کی طرح تو تم کیا کر لیتے۔
اور تم بھی کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتے تو پھر تم کیا کر لیتے، اور خدا نہ خواستہ اب بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان سے محروم کر دے تو پھر آدمی کیا کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہم کو تو گھر بیٹھے عطا فرمائی۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں پر خوب رحم فرماتا ہے۔ جیسے ہم رش کرتے ہیں کہ اگر کوئی کروڑ پتی گھرانے میں پیدا ہو جائے تو لڑکیاں بھی سوچیں گی، لڑکے بھی سوچیں گے کہ یہ دیکھو کتنا مزے کی بات ہے، کروڑ پتی گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ کروڑ پتی کیا سونے کے لقمے تھوڑی کھا لے گا؟ کیا وہ مرے گا نہیں؟ کیا وہ قبر میں نہیں جائے گا؟ تو اصل رشک اس پر کرنا چاہیے کہ ہم ایمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر خوب رحم فرماتا ہے۔ یہ ایمان تو دنیا میں ہوا، یعنی دنیا میں تو یہ انعام ہوا، اور آخرت میں یہ اعزاز بخشا جائے گا کہ جب مؤمنین جنت میں پہنچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دعا دینے کے لیے سلام فرمائیں گے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا نہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا، نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ بس اس کا مزہ اور اس کی عظمت تو اسی دن ظاہر ہوگی جس دن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تشریف لائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم کو سلام فرمائیں گے۔ جنت کی نعمتیں بھی سب ہیج ہو جائیں گی، یعنی ان کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر اتنا مزہ ہے، جب خود اس اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور خود اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو سلام کیا جائے گا تو اس کے اندر کیا لذت آئے گی اور کیا مزہ آئے گا، کیا خوشی محسوس ہوگی، کیا فخر ہوگا۔ حقیقت ہے اس کو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بس اصل تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ناپاک لوگوں کو یہ نعمت محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، ورنہ حقیقت یہ ہے تو ہم تو اس کو پڑھنے کی بھی قابل نہیں چاہے جائے کہ ہم کو یہ چیزیں ملیں، ملنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ ہم پڑھ ہی لیں یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو جنت میں عمدہ عمدہ قسم کی نعمتیں تیار فرما رکھی ہیں۔ یہ وہ 3 آیتیں ہو گئی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے آپ۔ ترجمہ: اور اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔ تو اس سے بار بار یہ بات آتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی یہ کہتے ہیں یاد کرو تو خوب کو بولتے ہیں، ذکرن کثیرہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرو۔ ایسا نہیں ہے ہلکے پھلکے نام سے کام چل جائے گا۔ تو صبح شام تو خاص طور پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور دن میں رات میں جس وقت بھی ہو، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے لا الہ الا اللہ ہی کم سے کم پڑھتا رہے۔ لا الہ الا اللہ بھی اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، صرف اللہ 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 ہی کرتا رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تسبیح پہلے بھی بیان کی تھی کہ تسبیح کا مطلب یہ نہیں ہوتا تسبیح پڑھنا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں لے لو ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حدیث میں جو تسبیح آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، اور یہ ادا ہوگی سبحان اللہ کہنے سے۔ تو جب ہم کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ خالی سبحان اللہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے، وہ والی تسبیح نہیں ہے جو ہاتھوں سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے تیسرا کلمہ سب سے بہترین مانا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی توحید بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی آ گیا الحمدللہ میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی آ گئی اللہ اکبر میں۔ وہ ایسا ہے کہ وہ اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے ہیں، وہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے تو شرم آتی ہے، یعنی ہم جیسے ناپاک لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجیں اور فرشتے مغفرت کی دعائیں کریں، ہماری قدر کتنی بڑھ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے ریٹ ہمارے بڑھا رہے ہیں۔ اگر کوئی وہی بات ہے، دنیا ہمارے دلوں کے اندر ہے اور آخرت اور دین کی کوئی قدر ہے نہیں، تو دنیا میں اگر ہمارا
ہم سے کہا جائے کہ تم ٹاپ پر آئے ہو، تمہارا نام گولڈ میڈل ملے گا، تم فرسٹ پرائز آپ کو ملا ہے، آپ کا اس کالج میں ایڈمیشن ہو گیا جو ٹاپ کا کالج ہے یو پی میں، آدمی پھولے نہیں سمجھتا اور اتنا خوش ہوتا ہے، سب کے سامنے یہ تذکرہ کرتا پھرتا ہے، آپ کا اخبار میں نام آ گیا، آپ کا ٹیلی ویژن پر نام آ گیا، آپ کا ایم پی صاحب کے نام آ گیا۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر نام آ گیا تو کیا ہو گیا؟ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا نام آئے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس قابل سمجھے کہ ہاں یہ بندہ اور یہ بندی نام لینے کے قابل ہے۔ دنیا میں آدمی ایم پی بن جائے یا پی ایم بن جائے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ٹھوکر ہے سب۔ دنیا دل سے نکالنی چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ پورے طور پر ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ رحمت بھیجیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تاکہ حق تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے، تاریکی اندھیرا، اور اندھیرے سے مراد کوئی ویسا اندھیرا نہیں ہے کہ اندھیرا ہو رہا ہے کہیں، بلکہ اندھیروں سے مراد ہے کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، اور جو دل کے اندر نحوستیں ہوتی ہیں گناہوں کی، اس کا اندھیرا۔ تو یہ بہت سارے اندھیرے ہیں، لیکن جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچا اللہ تعالیٰ کا ایمان عطا ہو جائے گا، اور اگر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مؤمنین پر بہت مہربان ہے، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرماتے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایک ذرے کی نہ ضرورت ہے اور نہ پہاڑوں کی ضرورت ہے، صرف اس وجہ سے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کھا رہے ہیں۔ اب تم پر اللہ تعالیٰ رحم کھائے اور تم اپنے اوپر رحم نہ کھاؤ تو پھر اپنا نقصان تم اپنے ہاتھوں کر رہے ہو، اب اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ وہ جس روز اللہ سے ملیں گے، یا ایمان والے جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو ان کو جو سلام ہوگا، یعنی ہر قوم کی عادت ہے کہ کچھ نہ کچھ بات کرنے سے پہلے ایک لفظ بولتی ہے، گڈ مارننگ، اور عرب والے تحیہ بھی بول دیا کرتے تھے، مرحبا بھی بولتے تھے، حیاکم یہ بھی بولتے تھے۔ اسلام نے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اس موقع پر شروع فرمایا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہم سے کلام فرمائیں گے، اس میں جو شروع کی بات ہوگی اور اس میں جو دعا کے طور پر بات کہی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو بات ان سے کریں گے ان کو سلام ہوگا، اور وہ یہ ہوگا السلام علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمدہ صلہ تیار کر رکھا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے اور ایک بیٹھا ہوا موبائل میں گپ شپ دیکھ رہا ہے، ناجائز تصویریں، غیر محرم مرد عورت دیکھ رہے ہیں، ننگی تصویریں اور میوزک گانے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی ذکر کرے اور ایک آدمی موبائل دیکھے، اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کھڑا کر دیں گے؟ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور ایک آدمی بیٹھے ہوئے غیبتیں کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں برابر کر دیں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے دنیا کے اعتبار سے یہ برابر نہیں، اس طریقے سے آخرت میں ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، قیامت آ جائے گی لیکن یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دنیا کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے موبائل چلانے کو، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے باتیں کرنے کو، لیکن اس کا نتیجہ ابھی تھوڑا بہت مزہ آ جاتا ہے، بس وقتی طور پر مزہ ہوتا ہے۔ آپ نے کل موبائل چلایا ہوگا، اب مجھے بتلائیں کیا مزہ آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کیا ہوگا تو اب بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ سوچئے 1 منٹ کو بیٹھ کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا،
اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کہ ہم کو ثواب ملے گا، جنت میں مرتبے ملیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یاد کیا ہوگا، فرشتے کی رحمتیں ہم پر اتری ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر اتری ہوں گی، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ صفات کا مطلب ہوتا ہے 5 باتیں، 5 کوالٹیز، عادتیں، حالتیں۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہے ہم نے کا آپ کو، شاہدن احوال بتانے والا، وہ مبشرن اور خوشخبری دینے والا، نذیرن اور نتائج اعمال، نتائج اعمال اعمال کا انجام سے آگاہ کرنے والا، آگاہ تنبیہ کرنے والا، بتلانے والا، وداعیا الی اللہ اور بلانے والا اللہ کی طرف سے، باذنہ اللہ کے حکم سے، وسراجا اور چراغ، منیرن اور روشنی کرنے والا بنا کر بھیجا، ایسا چراغ جو کہ روشنی کرنے والا ہے، وبشر اے ایمان والو خوشخبری، اے نبی خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُم کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل ہے، مہربانی ہے، انعام ہے، کبیرن بہت بڑا ہے۔ اے نبی نہ کہنا مانیے کافروں کا، منافقین کا، ودع اور خیال چھوڑ دیجئے، اذاہم ان کی ایذا دہی کا، ایذا دہی تکلیف دینے کا، وتوکل علی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، وکفا اور اللہ کافی ہے، وکیلا کارساز ہونے کے لیے، کارساز کام بنانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 ہی صفات ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے صفات اس طریقے سے شمار نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت یہ اللہ کے رسول کی صفات بھی لوگ شمار کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اور آج تک اللہ کے رسول کی پوری تعریف نہیں ہو چکی جس پر یہ کہا جا سکے کہ ہاں اب پوری تعریف ہو چکی ہے۔ 5 صفات تو خاص خاص ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 5 بیان کی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ اول یہ کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد، شاہد کا کیا مطلب؟ شاہد کا مطلب ہے گواہی دینے والا۔ اب اس گواہی کا کیا مطلب ہے؟ اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ آپ قیامت کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام کے متعلق گواہی دیں گے۔ اصل میں ہوگا یہ، جس کی تفسیر حدیث شریف میں آئی ہے، کہ سب لوگ نبی گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے اپنی اپنی امتوں کو تیرا پیغام پہنچایا تھا لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو ہماری کوئی غلطی نہیں، انہی لوگوں کی غلطی ہے، یہ کافر رہے۔ تو اس پر نبی کی امتیں منع کر دے گی کہ نہیں نہیں، ہمیں تو انہوں نے پہنچایا ہی نہیں، یہ تو ایمان کی بات ہم کو بتلایا نہیں کرتے تھے، ورنہ اگر بتلاتے تو ہم تو ایمان قبول کر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ نہیں، ان نبیوں نے پوری پوری بات اپنے امتوں کو پہنچا دی تھی۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول گواہی دینے والے ہوں گے قیامت کے دن، تو آپ کو شاہدن کہا گیا کہ آپ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے متعلق گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے اپنے امتیوں کو، اپنی اپنی، اپنے اپنے نہیں، اپنی اپنی امتیوں کو، نہیں اپنے اپنے امتیوں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے امتیوں کو دین و ایمان پہنچا دیا تھا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول گواہ بنے قیامت کے اعتبار سے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ آپ اپنی امت کے ہر شخص کے اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے، یعنی قیامت کے دن ہماری گواہی بھی اللہ کے رسول دیں گے کہ ہاں یہ آدمی مجھ پر درود شریف بھیجا کرتا تھا، یہ آدمی نیک تھا۔ تو ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کے رسول سفارش فرمائیں گے، گواہی دیں گے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول کو گواہی دینے والا قرآن میں کہا گیا ہے۔
دوسرے یہ کہ دوسری صفت اللہ کے رسول کی، آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا، یعنی جو مؤمن اعمال صالحہ کرتے ہیں، اعمال صالحہ نیک عمل، انہیں اللہ کی خوشنودی خوشی اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ بشیر کہتے ہیں جو اچھی اچھی باتیں بتلائے، نذیر کہتے ہیں جو کام کے کرنے پر انجام جو برا ہونے والا ہے اس برے انجام کو بتلائے، یہ نذیر ہے اصل، اور اسی کو ڈرانا کہتے ہیں۔ جب ہم کہیں آپ کو کہ آپ اگر آگے جائیں گے نا تو سانپ آئے گا اور کاٹ لے گا، اور کاٹے گا تو آپ مر جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ آگے نہ جائیں، تو یہ حقیقت میں تو انجام سے باخبر کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ ڈرانا نہیں ہوتا، ایسے جیسے جھوٹ بول کر بچوں کو ڈرا دیتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ آگے سانپ ہے، اور حقیقت یہی ہے وہ آپ کے کاٹے گا، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ آپ مر جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جو کہتے ہیں کہ غیبت کرو گے تو یہ سزا ملے گی، زنا کرو گے تو یہ سزا ملے گی، گندی نظر چلاؤ گے تو یہ سزا ملے گی، موبائل غلط استعمال کرو گے تو یہ سزا ملے گی، دوسروں کی برائیاں کرو گے یہ سزا ملے گی، یہ ڈرانا نہیں ہے، حقیقت میں یہ آپ کو آپ کی آخری اور اگلی زندگی سے باخبر کرنا ہے کہ کیا فائدہ آگے جا کر پھنسو گے جال میں، ابھی ذرا چوکنے ہو کر چلو۔ تو خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور تنبیہ آگاہ کرنے والے بھی ہیں، ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ اور تیسرے ہے کہ آپ ڈرانے اور انجام سے باخبر کرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی سرکشی نافرمانی کرتے ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے ڈراتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، آج کے دور میں شریعت کو بھی اپنے مزاج کا ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہی باتیں اچھی لگتی ہیں جو صرف میٹھی میٹھی ہوں کہ یہ کرو یہ ہوگا، یہ کرو یہ ہوگا، یہ کرو یہ ہوگا، باقی گناہ کرو گے تو سزا ملے گی، ایسی بات کرتے ہوئے ہر آدمی کرتا بھی نہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو کہتے ہیں تو ڈراتے ہیں، یہ تو سخت مزاج ہیں، یہ تو پتہ نہیں شریعت کو بھیانک کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو سب قرآن نے بیان کیا ہے، جہنم کو قرآن نے بیان کیا ہے یا علماء بیان کرتے ہیں؟ جہنم کو نبی نے بیان کیا یا علماء بیان کرتے ہیں؟ جتنا نبی نے اور قرآن نے بیان کیا شاید اتنا تو علماء بیان بھی نہیں کرتے جہنم کو۔ تو یہ سب دوگلی پالیسی ہو چکی ہے آج کے دور میں، وقتی طور پر کسی کا مزاج دیکھا جائے، اس کو جہنم کی بات نہ بتلائی جائے، اسے جنت بتلائی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن سرے سے اس کو بیان ہی کرنا چھوڑ دیا جائے، یہ طریقہ غلط ہے۔ آج کے بیان میں ٹھیک ہے ہم جنت کو بیان کریں گے، طریقہ ٹھیک ہے، اگلی بار جہنم بیان کر دیں گے، یا مزاج سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہنم کو سننا نہیں چاہ رہا فی الحال تو مت بیان کیجئے وقتی طور پر، لیکن اس ٹاپک کو اپنے بات سے بالکل ختم کر دیا جائے، اور اس طرح کی وعیدیں، غیبت کرنے پر کیا سزا ملتی ہے، بد نظری کرنے پر کیا سزا ملتی ہے، گندی چیزوں میں کیا سزا ملتی ہے، بالکل چھوڑ دیا جائے، یہ حقیقت میں قرآن اور حدیث کو چھوڑ دینا ہے۔ چوتھے یہ کہ اللہ آپ لوگوں کو ایمان قبول کرنے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی اللہ ہی کی توفیق و تسہیل سے دعوت دیتے ہیں، یعنی نبی کا کام ہے دعوت دینا اللہ کے حکم سے، اور یہی ہمارا کام ہے کیونکہ ہم بھی نبی کے امتی ہیں۔ پانچویں ہے کہ آپ روشن چراغ ہے، اس طرح روشن چراغ اگر کہیں جل جائے تو پورے کمرے کے اندر روشنی کر دیتا ہے، اس طریقے سے نبی نے ایمان کے ذریعے سے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے عرب کے اندر روشنی کر دی، جہاں بھی اب یہ ایمان پہنچے گا، قرآن پہنچے گا اور حدیث سے پہنچے گی، وہیں روشنی ہوگی۔ تو ہم مبارک لوگ ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو حقیقت میں ہمارے گھروں میں روشنی اب ہوئی ہے، لائٹیں لگا کر روشنی نہیں ہوا کرتی ہے۔ پانچویں یہ کہ آپ روشن چراغ ہیں جس سے گمراہی کا اندھیرا ختم ہو کر ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے۔ اب اللہ کے رسول نہیں ہیں تو اب یہ مطلب نہیں روشنی ختم ہو گئی، نہیں، قرآن تو موجود ہے، حدیثیں تو موجود ہیں، اور علماء موجود ہیں جو اللہ کے رسول کی باتیں بیان کرنے کے لیے اب بھی ہیں۔ یہ ہے اصل ایمان والی زندگی۔ اب ذرا آج آپ سوچنا قرآن کیا زندگی بیان کرتا ہے اور ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں، آس پاس بھی غور کرنا، پڑوسی کیسی زندگی گزارتے ہیں،
اور رشتہ داروں کا کیا مزاج ہے، پڑوسیوں کا کیا مزاج ہے، ماں باپ کا کیا مزاج ہے، اور آپ کا کیا مزاج ہے، اس سے پتہ لگے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں جانا تھا۔ ابھی تک تو ہم دھوکے میں ہیں، سوچتے ہیں ہم نیک ہیں، سوچتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔